فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اللہ بعث رسولا ہادیا بکتاب ناطق وامر قائم لا یہلک عنہ الا ہالک۔ صلوات بھیجے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کربلا تک اس عنوان پر ایک سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے مبعوث کیا رسول کو ہدایت کے لیے کتاب ناطق اور امر قائم کے ساتھ۔ ان چیزوں کے آ جانے کے بعد ہلاک نہیں ہوگا مگر وہ جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ ابھی تک میں نے آپ حضرات کے سامنے نور اول کی خلقت سے لے کر دعوت ذوالعشیرہ تک کے سلسلے میں جو باتیں عرض کیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے وہ سلسلہ جو ہدایت کا جناب آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا نبوت کی شکل میں، وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس نے اس نور اول کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری وانا والی من نور واحد۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ لیکن جناب عبد المطلب کے بعد اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ظاہر کرنے کے لیے۔ ایک جزو نور کا اظہار جناب عبداللہ کے ذریعے ہوا جو جمال رسالت کہلایا، ایک جزو نور کا اظہار جناب ابو طالب کے ذریعے ہوا جو جلال امامت کہلایا۔ ہدایت کا کام پروردگار عالم کو لینا تھا اس سلسلے سے، اس لیے 30 سال کا وقفہ بھی رکھا تاکہ سازش کرنے والے سازش کریں تو ان سازشوں کا جواب دیا جا سکے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد عبد المطلب کو بلا کر یہ کہا کہ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر آیا ہوں، کون ہے جو اس سلسلے میں میرا ساتھ دے اور میرا وصی، میرا وزیر، میرا خلیفہ بنے؟ بڑے بڑے موجود تھے، لیکن اس میں یہ 10-12 برس کا کمسن اٹھ کر کہتا ہے کہ انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کل میں آپ حضرات کے سامنے
हादियों के बचपने का ज़िक्र मैं कर रहा था कि बचपने में नुसरत का वादा कोई मकाम ताज्जुब नहीं है, इसलिए कि अगर जनाब ईसा गहवारे में अपनी नबूवत का ऐलान कर सकते हैं कि इन्नी अब्दुल्लाह व आतानियल किताब व जालनी नबिया, कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, हमें नबी बनाया गया है और मुझे किताब अता की गई है, और उसके सबूत में मैंने इशारतन आपके सामने मुबाहले का वाक़या बयान किया कि जब नज़रिया तौहीद पर एतराज़ हुआ तो आवाज़ आई कि अगर इल्म के आ जाने के बाद ये नहीं मानते तो इनसे कह दो कि हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ। तो मुबाहला सीरियस मैटर है, दीन का मुकाबला है, दीन के सिलसिले में जाकर के आमीन कहना है। तो पैगंबर बड़ों को लेकर नहीं गए, सारे बड़े नहीं गए, बल्कि मुबाहले की तस्वीर यही बयान की जाती है, यही पेश की जाती है कि गोद में इमाम हुसैन थे, उंगली पकड़े हुए इमाम हसन थे। तो आज मैं पढ़ रहा था इसी मुबाहले के हवाले से कि लोगों ने बाकायदा तौर पर पैगंबर के इस अमल को हुज्जत बनाकर कहा है कि मुबाहले में नासमझों को नहीं ले जाया जा सकता है। तवज्जो फरमाइएगा, सीरियस मैटर में आदमी बच्चों को लेकर के नहीं जाएगा। तो बाकायदा तौर पर यह बहस है कि सिनो साल कम होने के बावजूद हसन व हुसैन इतने समझदार थे कि नज़रिया तौहीद के लिए मुबाहला करने का हक़ रखते थे। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद तक चला। तो ज़रा सा, मुझे नहीं मालूम कितना वक्त लग जाएगा, लेकिन अशरे में ये फ़ायदा होता है कि बात को फैलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है और तशनगी का एहसास नहीं रहता है। बोलो ये कि कल मैंने कहा था कि दावत ज़ुल अशीरा से आज हम निकल जाएंगे, लेकिन ये मसला जब मैंने पढ़ा आज दौरान मुतालिया के मजमूल बयान मशहूर तफसीर है शिया मज़हब की, तो उसमें और भी फ़िरक़ों के उलमा के नज़रियात उसमें शामिल किए गए हैं। तो वाक़ईन इसमें बाकायदा तौर पर बहस की गई कि जो कल मैं बात कह रहा था उसी की तस्दीक कि इलाही मनसब सिनो साल के पाबंद नहीं रहते। देखिए, हम इमामत के मानने वाले हैं और हम पर बहुत से एतराज़ात होते हैं, सवालात होते हैं इमामत के हवाले से। उन सवालात में से एक सवाल ये भी होता है, ख़ासकर आखिरी इमाम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के हवाले से। तवज्जो फरमाइएगा कि जब आप सिलसिला देखेंगे सिनो साल का, ज़रूरी चीज़ है ये कि 9वें और 10वें इमाम की जब आप इमामत की तारीख़ और हिस्ट्री देखेंगे तो जब इनको ओहदा इमामत मिला है तो इनका सिनो साल 7, 8 और 9 साल का, तो उसमें कभी कभी सवाल होता है कि इस सिन में इनको इमामत कैसे मिल गई। तो बेस वही है जो मैंने कल कहा था कि अगर ईसा को गहवारे में नबूवत मिल सकती है तो अगर इन इमामों को 5-7 साल सिन में ओहदा इमामत मिले तो कोई मकाम ताज्जुब नहीं है। और उसका ये सबूत, ये पूरी बहस कि जब मुबाहला नज़रिया तौहीद पर मुकाबले की बात आई तो पैगंबर हसन व हुसैन को लेकर गए
ان کا سن بھی وہی 7 اور 8 سال کا، زیادہ زیادہ 9 سال کا۔ تو کوئی تو مدینے میں کہتا کہ یا رسول اللہ مذہب کا مباہلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بڑوں کو لے کر جائیے، بوڑھوں کو لے کر جائیے، یہ بچے وہاں کس کام آئیں گے؟ لیکن پیغمبر کا لے جانا اور کسی کا اعتراض نہ کرنا، سوال نہ کرنا، یہ بتا رہا تھا کہ اس دور کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ عام بچے نہیں ہیں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ اور ایک بات اور بھی میں ذرا سا شامل کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر نے ان بچوں کے لیے ایک حدیث جو ارشاد فرمائی، جو مسلمان اپنے جمعے کے خطبوں میں بھی کبھی کبھی شامل کرتے ہیں، کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو یہ حدیث پیغمبر ہے۔ دیکھیے ہسٹری پر نظر، تاریخ پر نظر ضروری ہوتی ہے۔ میں گزشتہ 2-3 دنوں سے نوری خلقت کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور سن و سال کا فرق بیان کر رہا ہوں کہ ویسے تو یہ نور اول ما خلق اللہ نوری کا مصداق ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ ذرا محمد والے محمد۔ لیکن اس دنیا ظاہری میں آنے کے لیے ہمیں جو تاریخ ملتی ہے اس پر نظر ضروری ہے، اس لیے کہ تاریخ سے ہم اگر متصل رہیں گے تو بہت سی سخت چیزیں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ مثلا میں نے عرض کیا کہ پیغمبر ایک عام الفیل میں اس دنیا میں آئے، اس دنیا ظاہری میں۔ عام الفیل کیا مطلب؟ ایلیفینٹ ایئر کہلاتا ہے۔ کیوں ایلیفینٹ ایئر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آیا تھا، تو اس کو ایک مرکز بنا لیا گیا۔ لوگوں نے اپنی چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے اس ایونٹ کو کہا اس کے آنے کے 1 مہینے کے بعد مثلا ہمارا بیٹا پیدا ہوا، تو ایلیفینٹ ایئر جو ہے وہ مرکز بننے لگا۔ یا اس واقعے یا اس حادثے کے سال بھر کے بعد ہمارے یہاں یہ انتقال ہوا تھا۔ آدمی اپنی باتوں کو یاد کرنے کے لیے کسی بڑے واقعے کا سہارا لیتا ہے، اور سن و سال کا حساب لگانے ہی کے لیے ایئر ہوتا ہے، سن ہوتا ہے، سال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسی سال پیغمبر اس دنیا ظاہری میں تشریف لائے۔ 30 برس کے بعد مولا کائنات اس دنیا میں آئے، اور جب پیغمبر 40 برس کے ہوئے اور مولا کائنات 10 برس کے ہوئے تو بعثت رسول، یعنی رسول کو 40 برس کے ہونے کے بعد اپنی رسالت کے اعلان کا حکم ہوا، اور 3 سال کے بعد دعوت ذوالعشیرہ۔ جناب سیدہ کے لیے یہ ہے کہ بعثت کے 5 برس کے بعد یا 10، تھوڑا سا اختلاف، اس سے 10 برس کا وقفہ ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر بعثت کے 5 برس کے بعد جناب سیدہ، اور ہجرت کے 3 اور 4 سال امام حسن اور امام حسین کی ولادت، اور پیغمبر کا وصال، یعنی پیغمبر اس دنیا سے گئے کب؟ 11 ہجری میں۔ تو 3 کو آپ اگر 3 سے 8 کو 11 سے 3 کو نکالیں تو کتنے سال بنیں گے؟ 8 سال بنیں گے۔ 4 کو نکالیں گے تو اگر 3 اور 4 ہجری میں امام حسن اور امام حسین اس دنیا ظاہری میں تشریف لائے اور پیغمبر 11 ہجری میں دنیا سے گئے، تو زیادہ سے زیادہ ان کا سن کیا بنے گا؟ 7 اور 8 سال۔ اگر یہ حدیث پیغمبر کی آخری عمر کی بھی ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو ان شہزادوں کا سن کیا بنتا ہے؟ 7 اور 8 سال کا۔ بڑی توجہ، میں نے وقت ذرا سا آپ کا لیا ہے۔
اور اس حدیث کو امت مسلمہ کے سارے لوگ قبول کرتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے نواسوں کے لیے کہا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو اس سن میں تو آدمی سمجھدار بھی نہیں ہوتا، بالغ بھی نہیں ہوتا، کوئی تو کہتا کہ یا رسول اللہ یہ بچے اور ہمارے سردار بنیں گے. توجہ فرمائیے گا. لیکن چونکہ مباہلے کا سپورٹ تھا کہ اگر مباہلے میں یہ نظریہ توحید کے گواہ بن سکتے ہیں تو جوانان جنت کے سردار بھی بن سکتے ہیں. صلوات دیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھنے آپ ذرا محمد. دیکھ رہے ہیں آپ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی امامت کے کانسیپٹ پر کہیں کوئی اعتراض کرے تو اتنی چیزیں آپ کے سپورٹ میں ہیں کہ جناب عیسیٰ اگر گہوارے میں نبوت کا اعلان کر سکتے ہیں، یا پیغمبر مباہلے میں اگر آیے مباہلہ کے نازل ہونے کے بعد حسن و حسین کو گواہ بنا کر لے جا سکتے ہیں اور ان کی سرداری کا اعلان کر سکتے ہیں. بڑی توجہ. اور دعوت ذوالعشیرہ میں اتنا بڑا مشن کہ اے اولاد عبد المطلب، میں تمہارے لیے ایسا پیغام لایا ہوں جو اب تک مجھ سے پہلے کوئی نہیں لایا. اور کون ہے جو میرا مددگار بنے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے نا. یہ بہت آسانی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ موجود ہے تو کسی اور سے مدد کیا مانگنا. تو کیا دعوت ذوالعشیرہ میں جب نبی مددگار طلب کر رہے تھے تو کیا اس وقت اللہ موجود نہیں تھا؟ توجہ فرمائیے بھائی، اس وقت بھی تو اللہ موجود تھا. اور رسول بغیر خدا کی مرضی کا کوئی کام کرتا نہیں. تو پہلی دعوت ہی میں کیا معاذ اللہ نبی یہ شرک کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مددگار مانگ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس سلسلے میں میری نصرت کرے، کون ہے جو اس سلسلے میں میری مدد کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جیسے کو بھی اسلام پھیلانے کے لیے مددگار طلب کرنا اگر شرک ہوتا، بڑی توجہ، تو نبی کسی ناصر کے طلبگار نہ ہوتے. تو نبی نے ناصر مانگا. نصرت کا وعدہ کس نے کیا؟ مولا کائنات نے کہا انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ. تو ہم سے جو کہا جاتا ہے کہ آپ سورہ حمد میں پڑھتے تو یہ ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو بھیا ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہم تو پڑھ کر سمجھ بھی نہیں پاتے کہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن جس کے قلب پہ قرآن نازل ہوا اس سے زیادہ قرآن کو سمجھے گا کون؟ تو ہم سے بعد میں پوچھنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے یا علی کیوں کہتے ہو، علی کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو؟ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جس کے قلب پہ قرآن نازل ہوا ہے کہ یا رسول اللہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسرے دعوت ذوالعشیرہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کون کرے گا؟ بڑی توجہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مدد مانگنا اگر شرک ہوتا تو جس کے قلب پہ ایاک نستعین نازل ہوا ہے وہ مدد کا طلبگار نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ آپ غلط سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی سے مدد نہ مانگو. نہیں، یہ دنیا سبب اور اسباب کی جگہ ہے. یہاں اللہ نے خود ہمیں موقع دیا ہے کہ اگر ہمارے بھیجے ہوئے کو مدد کے لیے پکارو گے تو وہ شرک نہیں ہے، عین عبادت ہے. صلوات دیجئے محمد والے محمد.
ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خود ایسا انتظام کیا، خود ایسا اہتمام کیا کہ ہم کچھ بندوں کو منتخب کریں گے جن کی مدد ان کی مدد نہیں ہوگی، گویا کہ میں مدد کر رہا ہوں۔ کل کی گفتگو ذہن میں ہے نا کہ علم یجد کا یتیمن فاوا، پناہ دیں جناب ابو طالب، اور قدرت کہے یہ میری پناہ ہے۔ تو اب اگر دعوت ذوالعشیرہ میں علی مدد کا وعدہ کر رہے ہیں تو یہ علی کی مدد نہیں ہے، یہ اصل میں خدا کی مدد ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر۔ تو بہرحال مولا علی نے وعدہ کیا۔ اب میں زیادہ یہاں پر آپ کو روکوں گا نہیں، اس لیے کہ اس فلسفے کو آج کسی حد تک میں تمام کرنا چاہوں گا کہ یہ اتنے برس کا غیب کیوں؟ 12-13 برس کا بچہ رسول کی نصرت کا وعدہ کر رہا ہے، اور رسول اس کی نصرت کو ایکسپٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی میرا وصی ہے، یہی میرا وزیر ہے، یہی میرا خلیفہ ہے۔ اب جب تاریخ آگے بڑھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کفار قریش نے آپس میں یہ طے کیا کہ اس 40 برس کے محمد سے ہم نہیں الجھیں گے، ہم اس کے پیچھے چھوٹے بچوں کو لگائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، کہا کہ ہمارے گھر کے بچے جو ہیں اس کو پتھر ماریں گے، اس کے پیچھے تالیاں بجائیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، تو اگر یہ بچوں سے الجھے گا تو ہم کہیں گے 40 برس کا یہ انسان بچوں سے الجھ رہا ہے، اور اگر بچوں کے اس شرارت سے وہ خاموش ہو گیا تب بھی ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا کہ ہمارے خداؤں کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے اس میں یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، اب جب ان بچوں نے پیغمبر کو پتھر مارے، ان کا مذاق اڑایا، اب یہ اللہ کا انتظام، اب سمجھ میں آیا کہ اس نور کو 2 حصوں میں کیوں بانٹا، اب سمجھ میں آیا کہ اتنا فاصلہ دنیا ظاہری میں کیوں رکھا، ایک کو عبداللہ کے گھر میں 30 برس پہلے کیوں اتارا، ایک کو ابو طالب کے گھر میں 30 برس بعد کیوں اتارا۔ اب سمجھ میں آیا یہ بچپنے کا مقصد کیا ہے۔ بھائی دیکھیے، وہاں پر جیسے جناب عیسیٰ کا گہوارے میں بولنا، اگر جناب مریم جیسی خاتون اپنی صفائی دیتی تو اس کا وہ اثر نہ ہوتا جو اثر خود جناب عیسیٰ کے بولنے کا ہوا، اس لیے کہ عام بچہ اس طرح سے گہوارے میں بولا نہیں کرتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قدرت کا انتظام ہے کہ جو بچپنے سے کام لے رہا ہے وہ کام بڑوں سے لیا نہیں جا سکتا تھا، نفسیاتی اور سائیکالوجیکل وہ ایفیکٹ نہ ہوتا جناب مریم کے بولنے کا، اپنی صفائی دینے کا، جو جناب عیسیٰ کے بولنے کا ہوا تھا۔ وہی مصلحت یہاں بھی تھی کہ اتنا انتظام اس لیے کیا گیا کہ دنیا ظاہری میں سنو سال کے فرق کے ساتھ ان کو بھیجا جائے تاکہ کفار سوچ بھی نہ سکیں کہ ان کی سازشوں کا جواب کیسے دیا جائے گا، تاکہ جب کفار کے بچے 40 برس کے محمد پر حملہ کریں تو 40 برس کا محمد جواب نہ دے کہ کفار کامیاب ہو جائیں، بلکہ 12-13 برس کا علی ان بچوں کو جواب دے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی بآواز بلند نعرہ صلوات دیجئے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے ان چیزوں کو آپ خالی عقل سے، لاجک سے نہیں، جس پس منظر میں بتانا چاہ رہا ہوں اس طرح بھی کبھی بیٹھ کر سوچئے گا۔ میں مباہلے کو بار بار اس لیے اس کا سہارا لے رہا ہوں کہ وہ روایت نہیں ہے، وہ آیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی یہ طے کیا تھا کہ اگر پیغمبر ساتھ بیٹھنے والوں کو لے کر آئیں تب تو مقابلہ کر لینا، یعنی اگر بڑوں کو لے کر کے آئیں تب تو مقابلہ کر لینا،
لیکن گود کے پالوں کو اگر لے کر آئیں، اس لیے کہ ایسے موقع پر آدمی اپنے وسائل پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو بہرحال میں نے پھر دوبارہ اشارہ کر دیا کہ موبائلے کا بچپنا ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے۔ موبائلے ہی کا بچپنا نہیں بلکہ ہمیں مولا علی کا بچپنا بھی بتا رہا ہے کہ جیسے ہی کفار کے بچوں نے نبی پر پتھر مارے، نبی پر حملہ کیا، تو نبی رحمت للعالمین ہے، نبی خلق عظیم پر فائز ہے، اس نے کہا ہم نہ الجھیں گے کہ تم پروپیگنڈا کرو، یہ کیسا مذہب ہے جہاں کا نبی بچوں سے الجھ جاتا ہے؟ کہا نہیں، انتظام قدرت نے کیا ہے، ان بچوں کا جواب 40 برس کا محمد نہیں دے گا، 45 برس کا محمد نہیں دے گا، بلکہ 12-13 برس کا علی دے گا، اور ایسا جواب دے گا کہ کفار کے بچے روتے ہوئے اپنے باپوں کے پاس جائیں گے کہ علی نے ہمارے ہاتھ توڑ ڈالے، ہمارے پیر توڑ ڈالے، اور گھبرا کر نہ چاہتے ہوئے بھی کفار قریش جناب ابو طالب کے پاس آئیں گے کہ ابو طالب تمہارے بیٹے نے، صلوات دیجئے محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات دیجئے آپ محمد، تمہارے بیٹے نے۔ اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، اس بچپنے کو سمجھے گا کون، اس بچپنے کو جانے گا کون؟ جیسے ہی جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ کے بیٹے نے ہمارے بچوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے، تو فوراً کہا تم اپنے لڑکوں کو روک لو تو میں اپنے لڑکے کو روک لوں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات دیجئے آپ۔ خوشنود محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہماری یہ چیزیں خالی روایت نہیں ہے، نہیں، اقبال جیسا شاعر، علامہ اقبال یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ عجب شعر کہا اقبال نے کہ 1000 خیبر و 100 گونا اجدر استنجا، 1000 خیبر و 100 گونا اجدر استنجا، نہ ہر کے نانے جوی خرد حیدری داند۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ 1000 طرح کے خیبر ہیں مسائل کے، 1000 خیبر و 100 گونا اجدر استنجا، اور 100 طرح کے اژدہے ہیں، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوا کرتا۔ 1000 خیبر و 100 گونا اجدر استنجا، 1000 طرح کے خیبر ہیں، 100 طرح کے اژدہے ہیں جمال بھائی، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوا کرتا۔ کہنے والوں نے کہا کہ اقبال نے ایک مصرے میں شجاعت حیدر کرار کی تاریخ رقم کر دی، ایک مصرے میں 1000 خیبر و 100 گونا اجدر استنجا، 1000 طرح کے خیبر ہیں، 100 طرح کے اژدہے ہیں، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوا کرتا۔ کہا خیبر جوانی کی شجاعت ہے اور اژدہوں کا چیرنا بھائی توجہ فرمائیے گا بچپنے کا۔ وہ ایک صلوات بھیج دیں آپ محمد والے محمد پر، وہ دستے چپ کی ضرب، وہ منہ بد خصال کا، وہ دستے چپ کی ضرب، وہ منہ بد خصال کا، بچپن کا یہ بھی کھیل تھا بائیں ہاتھ کا۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ تو کہا کہ اژدہے کو جو، اور پھر یہاں پر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ رضا علی عابدی صاحب کا مقالہ کہہ لیں آپ، تقریر کہہ لیں آپ، یوٹیوب پر موجود ہے، مولود کعبہ کے جشن میں جو انہوں نے تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے اپنی تقریر کا اپنے چھوٹے بچوں کو ضرور وہ سنائیے آپ، اس لیے کہ یہ بچپنے والی جو میں باتیں پڑھ رہا ہوں
کبھی کبھی کوشچن ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر یہیں سے شروع کی کہ میرا بیٹا میرے پاس آیا ہے اور وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ بابا کیا کوئی چھوٹا بچہ جھولے میں ہونے کے باوجود 10 سر والے سانپ کو کیا پھاڑ سکتا ہے؟ یہاں سے انہوں نے شروعات کر کے بتایا کہ بیٹے جو بھی مذہبی شخصیات ہوتی ہیں ان سے اس طرح کی چیزیں منسوب کی جاتی ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی کے ایک واقعے کو خالی دیکھو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری سمجھ میں یہ بات نہ آئے۔ ایسی شخصیتوں کو پوری زندگی کو سامنے رکھ کر دیکھو گے تو یہ کام بائیں ہاتھ کا کھیل لگے گا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسٹ میں رہنے والے، یہاں رہنے والے معجزوں کی بات جب ہوتی ہے، لیکن وہی بات کہ جب معجزوں کو آپ بچوں کو سمجھائیے تو خالی امامت کے معجزوں کو نہیں، میں پہلے دن سے جو بات عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابراہیم کا معجزہ بھی بتائیے، جناب موسیٰ کا معجزہ بھی بتائیے، جناب عیسیٰ کا معجزہ بھی بتائیے کہ اگر ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، موسیٰ کے لیے راستے بن سکتے ہیں، یا موسیٰ کے لیے عصا جو ہے اژدہا بن سکتا ہے اور اژدہا دوبارہ عصا بن سکتا ہے، تو اگر ان پچھلے نبیوں کے لیے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں تو جو علی نفس رسول ہے اگر اس میں یہ کمالات آ جائیں تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ جی 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 صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ تو 1000 خیبر و 100 گونا اجدر استنجا، نہ ہر کے نانے جویں خرد حیدری داند، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اپنے بچوں کو آل محمد پر قیاس نہ کریں اور اپنی عبادتوں کو، کل محترم واسطی صاحب آئے تھے تو بعد مجلس ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے اقبال کا جب یہ شعر پڑھا اور میں نے کہا کہ اس زمین میں حافظ کی زمین ہے، اصل میں یہ حافظ شیراز، ان کی زمین میں علامہ اقبال نے یہ شعر کہا، اور یہ چیز جو ہے وہ بس یہ شعر میں پڑھوں اور بس ربط مصائب دوں آج کی حد تک کہ 1000 خیبر و 100 گونا اجدر استنجا، 1000 طرح کے خیبر ہیں، 100 طرح کے اجدہے ہیں، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوا کرتا۔ یہ اقبال نے اصل میں حافظ کی زمین میں یہ شعر کہا کہ 1000 نکتہ باریک طرز منہ انجاس، نہ ہر کے سر بے تراشت قلندری داند۔ 1000 طرح کے باریک نکتے ہیں مسائل کے، بال سے زیادہ باریک، 1000 نکتہ باریک طرز منہ انجاس، 1000 طرح کے باریک تر نکتے ہیں بال سے زیادہ یہاں، لیکن ہر سر کا منڈانے والا قلندر نہیں ہوا کرتا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات دیجئے آپ محمد والے محمد پر۔ ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوتا اور ہر سر کا منڈانے والا قلندر نہیں ہوا کرتا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ تو بہرحال جو کفار کے لڑکوں نے پیغمبر کو ڈسٹرب کیا اور گفتگو نہ کرنے دینے کی سازش کی تو مولا علی نے اس کا جواب دیا، اور یہ لوگ دوڑے ہوئے گئے تو جناب ابو طالب نے کہا کہ تم اپنے لڑکوں کو روک لو تو ہم اپنے بیٹوں کو روک لیں۔ اور یہی تک نہیں عزیزان محترم، یاد رکھیے گا مولا علی نے جس نصرت کا وعدہ کیا تھا اس نصرت کو اس طرح سے پیش کیا کہ کہیں بھی جب بھی پیغمبر کو مدد کی ضرورت پڑی تو مولا علی نے آگے بڑھ کر اپنی نصرت کے وعدے کو پورا کیا، لیکن شرط یہی رکھی کہ میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں۔ دیکھیے اب دعوت ذوالعشیرہ اور غدیر کے بیچ میں نصرت کے اتنے ثبوت ہیں کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے اشرے چاہیے۔
सलवात दीजिए, आइए आगे आ जाइए, सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थोड़ा थोड़ा सा आप हजरात प्लीज़ थोड़ा सा आगे जगह बना लें, थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि बाद में आने वालों को आइए। एक और सलवात भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम इस ज़िक्र के तुफ़ैल में आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और हाज़रीन या उनके मुताल्लिक़ीन में जो भी मरीज़ हैं, खुदावंद आलम इस ज़िक्र के तुफ़ैल में जल्द से जल्द उनके सेहत कामिला और आजिला मिले। और जिन लोगों के भी दुखे हुए दिल हैं, मरहूमीन उनके, खुदावंद आलम उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को आली करे। हमारी नज़र में मरीज़ भी हैं, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, और हमारी नज़र में मरहूमीन भी हैं। दोनों के लिए इस ज़िक्र के तुफ़ैल में, इसलिए कि ये जगह दुखे हुए दिलों को सहारा देती है। तो यकीनन आप आए हैं, लेकिन एक बात अर्ज़ करके बस, इसलिए कि कल हम गदीर का ज़िक्र करेंगे कि जो नुसरत का वादा मौला अली ने किया था वो सब जगह, वैसे तो बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में, लेकिन हमें उन जगहों पर यकीनन सब आपके जहन में है। और ये सब वही था कि अगर नुसरत का वादा दावत ज़ुलशीरा में किया तो मौला अली के लिए हर तरह की बहसें कोई करने को करे, लेकिन कोई इस हवाले से सवाल नहीं उठा सकता कि किसी मैदान में भी मौला अली ने पैगंबर को तन्हा छोड़ा हो। तवज्जो फरमाइएगा, बहुत कुछ आपके जहन में भी आ रहा होगा। और आज तक इकबाल यही कह रहे हैं कि बढ़ के खैबर से है ये मार्के दीनो वतन, बढ़ के खैबर से है ये मार्के दीनो वतन, इस ज़माने में कोई हैदर कर्रार भी है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन मैं आपकी समातों पर भरोसा करके सिर्फ एक रुख पेश करना चाह रहा हूं कि जहां वाक़ईन अमीर कायनात की नुसरत का वो रुख, जहां ज़रूरत समझ में आ रही है कि खाली नबी वो काम नहीं कर सकते। मैंने यही तो रोज़ाना अर्ज़ कर रहा हूं कि साथ में एक गवाह की ज़रूरत है रिसालत को। मैंने अभी अर्ज़ करके मैं आ रहा हूं कि अगर कुफ़ार के लड़के हमला करें तो ज़रूरत है कि 40 बरस का मोहम्मद जवाब न दे, बल्कि 13 बरस का अली जवाब दे। तवज्जो फरमाइएगा। तो यही ज़रूरत जब हिजरत का हुक्म आया तब भी पर आन पड़ी कि कुफ़ार ने सारी साजिशें करने के बाद ये तय किया कि कोई एक कबीले वाला अगर मोहम्मद को ख़त्म कर देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बनी हाशिम की उससे दुश्मनी डायरेक्ट हो जाएगी। इसलिए 40 कबीलों के सरदार जमा हुए और ये तय किया कि रात के सन्नाटे में नबी के घर पर हमला बोलकर उसे ख़त्म कर दिया जाए। अब उधर से हुक्म परवरदिगार आ गया कि तुम मक्के से हिजरत कर जाओ और अपने बिस्तर पर अली को लेटाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अली तो नासिर और मददगार हैं। मददगार को तो उसके साथ होना चाहिए जिसकी मदद करना है, मुहाफिज को तो उसके साथ होना चाहिए जिसकी हिफाजत करनी है। अब यहाँ पर ये मसलहतें भी वाज़े हो जाएंगी कि क्यों ज़रूरत है एक नूर के साथ दूसरे नूर की, क्यों मदद की ज़रूरत पड़ी नबी को। क्यों? इसलिए कि अगर नबी अली को लेकर चले जाते या मतलब ज़रूरत ही ना होती किसी और की, तो दुनिया कहती कि डर कर खुदा का नुमाइंदा भाग गया। बड़ी तवज्जो कहा, इसलिए इस नूर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है।
ایک رک کر بتائے کہ ہمارا نمائندہ بھاگا نہیں کرتا۔ بڑی توجہ، دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے وہاں مصلحت تھی کہ جواب نبی نہ دیں علی دیں، ویسے ہی یہاں یہ مصلحت ہے کہ اگر نبی چلے جاتے خالی تو یہ ہوتا ڈر کر راہ فرار اختیار کر لی۔ اچھا اگر نبی رکے رہتے، علی محافظ بنے رہتے تو کفار کہتے کہ ہم نے ان کو جانے نہیں دیا، کہا نور کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک جا کر بتائے گا کہ تم نور کو گھیر نہیں سکتے، دوسرا رک کر بتائے گا وہ ڈر کر نہیں گیا ہے، تمہیں چیلنج کر کے گیا ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے آپ۔ بھائی میں خود لطف لے رہا ہوں اس منزل کے اوپر، ذرا آپ سوچئے کہ انتظام قدرت کیا ہے۔ لیکن مولا علی نے جو کام کیا، جب کہا کہ یا علی خدا کا یہ حکم آیا ہے کہ تم میرے بستر پر سو اور میں ہجرت کر جاؤں، کیا مطلب؟ یہ بھی کوئی طریقہ حفاظت ہے؟ یا علی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، میں تاریخ رقم کراؤں گا، میں پوچھوں گا اپنے بھائی سے کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ، اس سے زیادہ موقع نہیں ہے۔ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی تاکہ تاریخ میں رقم ہو جائے کہ علی کے سونے سے جان بچی ہے، کسی کے رونے سے نہیں۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ لیکن اب آپ ذرا دیکھیں کہ ادھر علی بستر پر سوئے، ادھر بزم ملائکہ سجی، اور پروردگار عالم نے ملائکہ کے درمیان کہا اے جبریل و میکائیل، ہم نے تم میں رشتہ اخوت قائم کیا ہے، کیا تم میں سے ہے کوئی جو اپنے بھائی پر جان کو قربان کرے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں پروردگار، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ حیات ملے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں۔ یہی ہے فخر انسانیت، یہی ہے انسان کا اشرف المخلوق ہونا کہ ملائکہ عبادت تو زیادہ کر سکتے ہیں لیکن قربانی نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی ان دونوں نے اپنی عمر میں اضافہ چاہا، کہا ذرا زمین پر تو دیکھو، ایک بھائی اپنے ایک بھائی پر جان قربان کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہے، جا کر میری طرف سے مبارکباد دے دو۔ بھائی وقت ہوتا تو میں آپ کو پورا حدیث قصہ کا منظر بیان کر کے یہاں تک لاتا، لیکن دو جملوں میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ بزم ملائکہ کبھی کبھی سجتی ہے، یا نزول آیہ تطہیر کے موقع پر ہم نے بزم ملائکہ کو سجتے ہوئے دیکھا، یا ہجرت کی شب علی کے سونے کے موقع پر ہم نے ملائکہ کی بزم کو سجتے ہوئے دیکھا۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ لیکن بہرحال ادھر بستر پر سوئے، ادھر آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان قربان کر کے خدا کی مرضی حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ دیکھا، پورے سلسلے کا پتہ چل گیا کہ یہ سارے کام اس لیے ہو رہے تھے تاکہ خدا کی رضائے پروردگار کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں آل محمد۔ ورنہ نبی سے یہ بھی کہہ سکتے تھے مولا علی کہ یا رسول اللہ جہاں آپ جائیں گے وہیں میں جاؤں گا، یا ایسا کیجئے کہ آپ سو جائیے، میں رات بھر جاگ کر آپ کی حفاظت کروں گا۔ لیکن چونکہ نور دو تھے تو دو طرح کے کام لینا تھے، اس لیے ایک نے جا کر بتایا کہ نور کو گھیرا نہیں جا سکتا، ایک نے رک کر بتایا، ایک نے جا کر بتایا کہ نور کو گھیرا نہیں جا سکتا، ایک نے رک کر بتایا کہ نور ڈرا نہیں کرتا۔ اور یہ سلسلہ آپ کو کربلا تک نظر آئے گا۔ دیکھیے صبر کی منزلیں،
مسلسل فرات خود در خیمہ کو چومتی گلریز، علی کا شیر مگر صبر کی کچھار میں تھا۔ یقیناً یہ صبر ابو الفضل العباس حجتوں کو تمام کرنا تھا، دونوں طرف۔ دیکھیے اللہ نے ان کو اپنی حجت بنا کر بھیجا اور اس حجت کو تمام کرنے کے لیے انہوں نے ساری مصیبتیں برداشت کی، اور آسان نہیں ہے ان چیزوں کا بیان کرنا، لیکن صبر کی جس منزل پر ہمارا اور آپ کا آقا اور مولا کے 71 لاشیں اٹھانے کے بعد مولا حسین نے لاجواب و بے مثال حملہ بھی کیا ہے کہ دشمن کی طرف سے علمان الحفیظ کی صدائیں آنے لگی، کبھی لاشیں کو دوڑاتے، کبھی گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے لاشیں عباس پر گئے اور کہا عباس کیا اپنے آقا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ کبھی لاشیں اکبر پر گئے، اکبر جنگ کی بڑی تمنا تھی، بوڑھے باپ کی جنگ نہ دیکھو گے؟ ہاں عزیزو، لیکن آج کی شب جو قیامت کی شب ہے، پہلی سفر، اللہ اکبر، علامہ رشید ترابی مرحوم، اور ساؤتھ انڈیا میں کیونکہ ان کا تعلق بھی حیدرآباد سے تھا، میں ہر سال آج کی تاریخ میں عرض کرتا ہوں یہاں پر کہ پہلی سفر یقیناً اگر مولا حسین کے لیے کربلا میں خنجر کا چلنا شہادت تھی تو پہلی سفر وہ قیامت کی تاریخ ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے۔ غرہ سفر کہلاتا ہے آغاز، اس لیے کہ اگر حسین کی شہادت، ان کے گلے پہ خنجر کا چلنا، شاعر نے عجب شعر کہا، مچھلی کا ذبیحہ ہے پانی سے نکل آنا، مچھلی کا ذبیحہ ہے پانی سے نکل آنا، بے پردگی زینب بھی شامل ہے شہادت میں۔ یاد رکھیے گا، حسین کی شہادت گلے پر خنجر کا چلنا ہے تو زینب و ام کلثوم کی شہادت بے ردا بازار شام اور دربار شام میں جانا ہے۔ ہاں عزادارو، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، قریب یہی تاریخ رہی ہوگی کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازار شام میں پہنچا ہے۔ بازار شام آسان نہیں ہے، آج بھی آپ جائیں اگر شام تو باب الساعات کہا جاتا ہے، باب توما کہا جاتا ہے، کہ جو سفر چند منٹوں میں ہو سکتا ہے 72 گھنٹے کھڑا رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہمارا اور آپ کا امام کہتا ہے 7 مصیبتیں شام میں ہم پر ایسی پڑیں، حالانکہ میں ان 7 کا ذکر نہیں کر پاتا ہوں، 1-2 کا تذکرہ کر کے مجلس تمام ہو جائے گی عزادارو، اس لیے کہ یہ رضائے الہی کے لیے سارے کام کرنے والے، کل تک اگر رضائے الہی کے لیے بستر پر سونا علی کا کام تھا تو آج رضائے الہی کے لیے اسی علی کی بیٹی بازاروں میں آ رہی ہے۔ جزاکم ربکم۔ آج اسی دین کی حفاظت کے لیے پتہ ہے آپ کو چوتھے امام کیا کہتے ہیں کہ ہمیں دیار بدیار پھرایا جا رہا۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو ذرا تصور کرو کہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام کا ہمیں بہت بڑے مجمع سے گزارا گیا جہاں لوگوں کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں، کھلے ہوئے نیزے تھے، اور لوگ کوئی نیزہ چبو کر گزر رہا تھا، کوئی تلوار چبو کر گزر رہا تھا، ہمیں اذیت دی جا رہی تھی،
اور کہا کہ سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا. اللہ اکبر. اور اس طرح سے کہ عباس و حسین کا سر جناب زینب و ام کلثوم کے پاس, جزاکم ربکم, اور علی اکبر اور قاسم کا سر سکینہ, اللہ اکبر. اور کہا کہ اسی پر اکتفا نہیں تھی, ان سروں کے ساتھ بے ادبی کی جا رہی تھی اور ہم وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اور ایک مرتبہ ہمارا اور آپ کا امام کہتا ہے ہمیں اس بازار میں لے جایا گیا جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اللہ اکبر. اس طرح سے ہمارا اور آپ کا امام. اور یہی تک نہیں, آپ کو پتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ لمبے انتظار کے بعد یہ حکم آیا کہ یہ قافلہ دربار میں داخل ہو. سن لے تو جملے, مجلس تمام ہے. علامہ رشید ترابی مرحوم عجب جملہ کہتے ہیں, جیسے ہی قافلے کو دربار میں جانے کا حکم آیا, جناب زینب نے ایک ایک بی بی کو دیکھا ہر بی بی سراسیمہ ہے, ہر بی بی پریشان ہے. ایک مرتبہ جناب زینب ایک ایک بی بی کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں نہ گھبراؤ زینب تمہارے ساتھ ہے, نہ گھبراؤ زینب تمہارے ساتھ ہے. ایک ایک بی بی کو تسلی دے رہی ہے. علامہ فرماتے ہیں دربار یزید کے 7 دروازے تھے, ایک دروازے سے دوسرا دروازہ, دوسرے دروازے سے تیسرا دروازہ, سب کو تسلی دینے والی زینب جب اس کو 7ویں دروازے سے دربار یزید نظر آیا تو جناب زینب بیٹھ گئی. جزاکم ربکم. جناب زینب بیٹھ گئی. خداوند عالم آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے, آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ کے دکھے ہوئے دل ہیں. دیکھیے عجب منزل پر آ کر مجلس تمام ہو رہی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب بیٹھی, سید سجاد آگے بڑھے, کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے, پھوپھی اماں کیا بات ہے. پرسوں میں نے کہا تھا نا کہ میں تفصیل بتاؤں گا. شام غریبہ میں تو مولا علی نے اپنے وعدے کو آ کر پورا کیا تھا, لیکن جیسے ہی سید سجاد جناب زینب کے پاس آئے, یہ پھوپھی اماں کیا بات ہے. کہا میرے لال 21ویں رمضان کی رات تھی, میں اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. میرا بابا بتا رہا تھا کہ زینب بے ردا دربار میں جانا ہوگا, تو میں نے اپنے بابا سے وعدہ لیا تھا کہ بابا اس قیامت کے موقع پر اگر آپ کی بیٹی آپ کو پکارے تو چلے آنا بابا, میرے لال دربار میں جانا ہے, پہلے اپنے بابا کو تو پکار لیں. ایک مرتبہ یا علی کہا, آگے آگے سجاد, پیچھے پیچھے بیبیاں. یقیناً بے ردا بیبیاں تو دربار میں چلی گئی, لیکن آپ کا چوتھا امام ساری زندگی اسی منظر کو یاد کر کے روتا رہا. جب بھی کوئی پوچھتا تھا مصیبتیں زیادہ کہاں پڑی, کربلا کا ذکر نہیں زبان پہ آتا تھا. شام شام شام, کرسی نشینوں کا مجمع, رسول زادیاں بے ردا, واہ حسینہ واہ مظلومہ, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.